ایک کسان کے دو بیٹے تھے اور کسان حکیم نے بتایا تھا کہ مرنے ہی والا ہے۔ وہ زیادہ تر بیمار رہتا تھا۔ بیٹا، میں نے تم دونوں کو بلایا ہے۔ میری ایک شرط ہے، جو بھی وہ پوری کرے گا میری ساری جائیداد اسے ہی ملے گی۔ بابا بتائیں تو صحیح، آپ کی کون سی شرط ہے؟ جلدی بتائیں، مجھے تو اور زیادہ تجسس ہو رہا ہے۔ تم لوگوں کو 1 سال کا وقت دیتا ہوں۔ 1 سال میں جو سب سے زیادہ کمائی کر پائے گا اور میری دی ہوئی ایک ایک مرغی سے زیادہ مرغیاں بنا پائے گا، اسی کو میری جائیداد ملے گی۔ یہی ہے بس میری شرط۔ بابا، آپ مرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو زندگی دے۔ مجھے نہیں کرنا کوئی مقابلہ۔ ساری جائیداد بڑے بھیا کو دے دیں، میں تو بس بڑے بھیا کے پاس ہی رہوں گا۔ نہیں بیٹا رحیم، ایسا مت بولو، تمہیں یہ مقابلہ کرنا ہی پڑے گا۔ پھر کسان دونوں بھائیوں کو ایک ایک مرغی دے دیتا ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ بیتا تھا کہ کسان کی ایک دن موت ہو جاتی ہے۔ کسان کے مرنے کے ساتھ ہی اس کے بڑے بیٹے نے رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ ارے تم کوئی دودھ پیتے بچے تھوڑی ہو کہ ایسے منہ پھولائے دکھی بیٹھے ہو۔ بس موت کا بندہ تھا، مر گیا۔ باپ کو دفنانے کے بعد ہی منگو بولا، دیکھو میاں، بڑا بیٹا ہوں میں، تو اس لیے یہ گھر ہو گیا میرا۔ تم یہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور چلتے نظر آؤ۔ یہ خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ منگو نے بھائی کو نکال دیا۔ انہیں پھر گاؤں کے ذمہ دار صاحب نے اپنے گھر بلایا۔ منگو، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے اپنے بھائی کو گھر سے نکال دیا، اور یاد رکھو جو وہ شرط پوری کرے گا جائیداد ہم سب مل کے اسی کو دیں گے۔ یہ میرا تمہارے باپ سے وعدہ تھا، کان کھول کر سن لو دونوں۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں بھائیوں کو یہ بات ماننا پڑی۔ منگو نے پاپ کارن کی ریڑھی لگائی، لیکن صحیح طریقے سے دانے پکے نہ ہونے کی وجہ سے خریدنے والا تھا کوئی نہیں۔ ناکامی کی صورت میں منگو نے فرنیچر بنانے کا فیصلہ کیا۔ لکڑی کو کیسے کاٹا جاتا ہے ڈھنگ تک تو اس کے پاس تھا نہیں۔ پھر ناکامی ہوئی تو منگو بنا لوہار، لیکن لوہا کو کس طرح کوٹا جاتا ہے اور کس طرح چیزیں تیار کی جاتی ہیں، یہ منگو کے بس کے کام تھا ہی نہیں۔ منگو کی قسمت میں سوائے ناکامی کے کچھ نہیں تھا۔ اب بچی تھی منگو کے پاس صرف مرغی، اور اس کا آج بس ارادہ پکا ہی ہو چلا تھا کہ وہ آج مرغی کو بھون کے کھا ہی لے گا۔ اس کے خیالوں میں بس مرغی ہی چھائی ہوئی تھی، مگر پھر اس نے صبر کیا اور دوبارہ سے انڈے بنائے اور وہی کھا لیے۔ آج ایسا کرتا ہوں، اپنا انڈوں کا سالن صحن میں بیٹھ کے بناتا ہوں۔ مدت ہو گئی ہے باربیکیو کھائے ہوئے۔ ابھی منگو نے انڈے تیار کیے تھے کہ اسی وقت آسمان پر ایک ایلین شپ نظر آیا، جو کہ عین منگو کے گاؤں کے اوپر سے ہی گزر رہا تھا۔ اس ایلین شپ میں ایلینز کا کنگ موجود تھا۔ ہڑ 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 ہڑ، یہ خوشبو کیسی ہے؟ مجھے یہ خوشبو بہت اچھی لگ رہی ہے۔ انسان کیا بنا رہے ہیں؟ لے کے آؤ اسی وقت یہ چیز میرے لیے۔ زمین پر ایک ایلین کو اتارا گیا۔ جیسے ہی وہ زمین پر اترا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اس کا سر چکرانے لگا اور وہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ اٹھا تو وہ جلدی سے منگو کے گھر کی طرف بھاگا۔ یہ چیز مجھے ہڑ 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 بہت اچھی لگی ہے۔
ये चीज कैसे बनती होगी और कहां से आती होगी? हुड़ 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 हुड़। मेरे किंग, ये हमारे साइंटिस्ट ने बताया है। मुर्गी का अंडा है और मुर्गी इसे हर रोज देती है। हुड़ 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 हुड़। मुझे वो मुर्गी चाहिए। जाओ इसी वक्त वो मुर्गी लेकर आओ। और फिर एलियंस आते हैं और मंगू के सामने उसकी मुर्गी लेकर चले जाते हैं। अरे मिट्टू, तुझे कुछ पता है? रात को दो गंजी चीजें आई थी और वो मेरी मुर्गी उठा के गोल गोल जहाज में बैठ के चली गई। अब मैं शर्त कैसे पूरी करूंगा? मंगू का इकलौता दोस्त भी उसका मुंह देख रहा था। उसे भी यकीन था कि मंगू झूठ बोल रहा है। दूसरी तरफ रहीम की मुर्गियों में इजाफा ही होता गया, क्योंकि वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल जो रखता था। अब वो हर महीने काफ़ी अंडे और मुर्गियां बेचता और उसके पास काफ़ी रकम आ जाती। इसके अलावा वो मंडी में जाके सामान उठाने का काम भी करता और शाम के वक्त वो जागीरदार की हवेली चला जाता। वहाँ जाकर सारी गाय भैंसों का बाड़ा वो साफ कर दिया करता और दूध निकालने की जिम्मेदारी भी रहीम ही की थी। इस तरह जागीरदार का बेटा हर महीने उसे एक मोटी रकम दे दिया करता। वक्त गुजर गया। आज मंगू को जागीरदार की तरफ से बुलावा आ गया। फैसले का दिन जो था। मंगू ज़मीन पर खाली हाथ पहुंचा था और रहीम एक मोटी रकम लेके आया था। इस तरह वो ज़मीन जागीरदार ने रहीम के नाम कर दी। मैं इस फैसले को नहीं मानता और मैं ये जमीन रहीम को नहीं दूंगा। जागीरदार साहब, शर्त पूरी हुई, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जमीन आप मुझे ना दें, बल्कि ये जमीन मेरे भाई को दे दें। ये कहकर रहीम वहां से चला गया। एलियन के पास मौजूद मुर्गी वहां का दाना खाती थी। अब मसला यहाँ पर यह हुआ कि वो आम अंडा देने की बजाय सोने का अंडा देना शुरू हो गई। हुड़ 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 हुड़। ये क्या हो गया? ये मुर्गी का अंडा मैं कैसे खाऊं? इस मुर्गी को वहीं छोड़ के आओ जहां से इसे लाए थे। बस हम अब अंडे चोरी किया करेंगे, मुर्गी नहीं। जब मंगू घर वापस आया तो उसने इतनी बड़ी मुर्गी को देखा तो वो हैरान रह गया। उसने पहचान लिया कि ये उसी की मुर्गी है। जब मुर्गी ने सोने का अंडा दिया तो मंगू की तो खुशी की इंतहा न रही और फिर मंगू ने उस मुर्गी के लिए एक बड़ा सा घर बनवाया और देखते ही देखते अंडों का ढेर लग गया और मंगू अमीर हो गया। फिर मंगू अपने छोटे भाई रहीम को भी ले आया और रहीम की खुशी देखकर मंगू शर्मिंदा हो गया अपने रवैये पर।